الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن النواس ابن سمعان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق شرح سنہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے نواس ابن سمعان سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ شرح سنہ، اللہ کا قول سچا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نواس ابن سمعان صحابی ہیں، آپ کا قیام شام میں رہا۔ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہے کہ اگر کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص تمہیں گناہ کا حکم دے یا گناہ پر اکسائے یا گناہ کرنے کی ترغیب دے، یا دوسرا رخ یہ نیکی کرنے سے منع کرے، برائی کرنے کی طرف لگائے یا نیکی سے روکے، اس کی اطاعت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے مخلوق کا حکم مانا، مخلوق کے حکم ماننے میں خالق کی مخالفت کر دی۔ خالق کی مخالفت نہیں ہے، خالق کی اطاعت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ۔ اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ترین، محبوب ترین مخلوق ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ ہے، استاد ہے، شیخ ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، افسر ہے، یا کوئی بھی ہے، خواہ وہ آپ سے اوپر ہے، یقیناً باپ اوپر ہی ہوتا ہے نا، استاد اوپر ہوتا ہے، شیخ اوپر ہوتا ہے، حاکم اوپر ہوتا ہے، اس کے ہم ماتحت ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کسی برائی کا حکم دے تو مت مانو، نیکی سے روکے تو مت مانو، کیونکہ اس میں مالک خالق کی نافرمانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی چیز کا حکم دیں تو ماننا پڑے گا، جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، بس بظاہر سمجھ میں نہیں آتا نا، جیسے نماز ہے اللہ کے لیے، تو اگر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نماز میں بلائیں، نماز توڑ دو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ادھر اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تو اب توڑ دو نماز، ان کا کام کرو، بے شک سارا دن لگ جائے، جتنی رکعتیں پڑھی تھیں وہیں آ کے کھڑے ہو جو تمہاری نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان اطاعت کی ہے۔ مزید نیکی بڑھ گئی ہے، نماز کا الگ ثواب رہا کہ وہ فرض تھا، اللہ کی بھی اطاعت ہوگی، رسول کی بھی اطاعت ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم میں فرمایا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کا رسول بلائے تو فوری حاضر ہو جاؤ۔
تو اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ کسی کو نہیں بلاتا نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، بذریعہ وہی حکم ہوتا ہے بلاؤ اس شخص کو۔ عزیزان گرامی قدر، اس بات کی جو اس یہ آیت میں نے ابھی بتائی ہے، یہ اس کی بڑی تشریح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بائیکاٹ کے زمانہ میں حضرت کعب پر ان کی بیوی حرام رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن تملیک کہ جو ابو رافع کے قتل کے لیے وقتی طور سے بات کو چھپانے یا بدلنے کی اجازت دے دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم نے ایک بات فرمائی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت میں ہم ایک ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ہم اطاعت میں ایک ہیں۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی کوئی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن آیت کا جو اگلا حصہ ہے، جسے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ منکم، اور جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس میں ایک خاص نقطہ ہے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت و اطیعوا الرسول الگ آیا ہے، اور آگے وَأُولِي الْأَمْرِ الگ نہیں آیا، علیحدہ آیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد علیحدہ فرمایا گیا، تو اولی الامر کے لیے علیحدہ استعمال نہ ہوا، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل واجب ہے، مگر جو حکمران ہے جس کے آپ ماتحت ہیں وہ مطلق واجب نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے خلاف حکم کا کہیں تو واجب نہیں ہے، مت مانو۔ قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی بات کہیں تو مت مانو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سی ہے، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سی ہے کہ یہود نے انہیں بہتان لگائے، عیسائیوں نے انہیں حد سے زیادہ بڑھا دیا، بعض تمہیں اے علی حد سے بڑھا دیں گے، بعض بہتان لگائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا مجھے حد سے بڑھانے والے محب بھی ہلاک ہوں گے، بہتان لگانے والے دشمن بھی ہلاک ہوں گے۔ میں نبی اور صاحب وحی نہیں ہوں، اگر میں تمہیں اچھی بات کا حکم دوں تو میری اطاعت کرو، میری بات مانو، اگر بری بات کا حکم دوں یا میں کوئی اور شریعت کے خلاف کام کہوں تو مت کرو، اس کی اطاعت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھی لوگوں نے خدا تسلیم کر لیا۔ بس اتنا ہی کہوں گا، اس گروہ کا نام فرقہ غالی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے سامنے محبت کی وجہ سے کیا، غلط کیا، غلو کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے سامنے ان لوگوں کو آگ میں پھینکوا دیا، چونکہ یہ لوگ آپ کی محبت میں شرک کرنے لگے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید، رسالت، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔